بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 29 تبارک الذی، اور الحمدللہ اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے پارے کا تیسرے پارٹ کا، یعنی کہ تھرڈ سیشن ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جس میں ہم تھرڈ اور فورتھ پارٹ دونوں کریں گے۔ صحیح ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کریں گے اپنا سورۃ الجن سے، اور اس کی تفسیر میں آپ کے ساتھ خلاصہ بیان کر چکی ہوں۔ سورۃ الجن کے بارے میں کچھ تمہیدی کلمات آپ سے کہوں گی کہ سورۃ الجن جو ہے یہ ایک منفرد سورت ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس میں جنات کا تفصیلی ذکر آیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور نبی تو تمام مخلوقات کے لیے ہوتے ہیں، یعنی صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوتے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا قرآن بھی جو ہے، ہمارے نبی بھی انسانوں کے بھی نبی تھے اور جنات کے بھی نبی تھے، تو اس میں ان کا بھی ذکر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں اور اپنے خاندان کے کسی بھی پرسن کا آپ ذکر بیچ میں کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے بھی امپورٹنس دی جا رہی ہے، اور میرا بھی اس کے الفاظ میں کچھ حصہ تھا، یہ مجھے بھی کچھ سمجھتا ہے، یعنی میرا کچھ مقام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کے قربان جائیں کہ اس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی اسی طرح سے اہمیت دی ہے، جیسے کہ ہم سورہ رحمان میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان کی اصلاح کے لیے بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ہر جگہ پہ پکارا کہ اے جن و انس، دونوں کو، انسانوں اور جنات دونوں کو پکار کے کہا اٹس مین کہ یہ قرآن مجید ان کے لیے بھی اتنے ہی قوانین ہیں جو انسانوں کے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی سورہ جن ہے جو کہ ایک منفرد صورت ہے، اس میں جنات کا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الرحمن اور سورہ احقاف میں بھی جنات کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الاحقاف میں ان جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کو سن کر ایمان لے آئے تھے، جبکہ سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنوں کو یا معشر الجن والانس ایک ساتھ مسلسل مخاطب کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سورۃ الرحمن کی ترجیح آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پوری صورت میں 31 بار، یعنی 31 بار جو ہے دہرائی گئی ہے۔ زیر مطالعہ جو ہے صورت میں جنات کے ایک گروہ کے کچھ افراد کی باہمی گفتگو کا بھی ذکر ہے۔ ممکن ہے یہ وہی گروہ ہو جس کا ذکر سورہ احقاف میں آ چکا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی دوسرا گروہ ہو۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الجن کا، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے 2 ہی رکوع ہیں اور 28 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا۔ إلى آخر ہے سورت۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے بڑے غور سے سنا۔ اب دیکھیے، اسی سے پہلی آیت میں ہمیں اس چیز کے بارے میں عقیدہ ہمارا قائم کیا جاتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ محکم آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ جنات ہیں آپ کے آس پاس، یا پھر آپ کے آس پاس انسان جو کہ منافق تھے، وہ کیا گفتگو کر رہے تھے، آپ کے خلاف کیا سازشیں کر رہے تھے، آپ کو کچھ علم نہیں تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ پہ الفاظ یہی بیان کیے گئے ہیں کہ وحی کی گئی ہے میری طرف۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے یا بھیجی جاتے ہیں اور یا پھر پیغام اور یا پھر دل میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے بڑے غور سے سنا، تو انہوں نے جا کر دوسرے جنات سے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن عجبا، یعنی عجیب سا قرآن ہے، عجیب بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، جس میں یعنی ایک ہی تذکرہ بار بار آیا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ دل کو لبھانے والی ہے، ہدایت دینے والی ہے، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ہیں جنات جی۔ اور ہم انسان کیا ہیں؟ بار بار پڑھتے قرآن ہے، کلمہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بس نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، لیکن شرک کرنے میں ہم مزاروں کو، پجاروں کو اور مندروں کو اور دیویوں کو ہم لازمی اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ ہیں انسان، استغفر اللہ العظیم۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد بنائی ہے، اور یقیناً ہمارا بے وقوف سردار اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے خلاف کچھ حقیقتیں باتیں ایسی کرتا ہے جو کہ کہہ رہا ہے، جو کہ ایک تو ہم اس کا گمان میں رہے کہ جن اور انسان اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں باندھیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنات میں سے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے، یعنی وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ انسان جو ہیں، آدمی جو ہیں، ان کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو انہوں نے ان جنات کی سرکشی میں اضافہ کر دیا، اور یہ کہ انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو، تو ہم نے دیکھا وہ سخت پہروں اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے۔ آسمان کی کنڈیشن دیکھیے، آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آسمان کیسا ہے۔ آسمان پر پہرے بھی لگائے ہوئے ہیں، فرشتے مقرر ہیں جو پہرے دار ہیں، اور وہ انگاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ کہ اس سے پہلے ہم اس کے بعد ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے کچھ سن گن لینے کے لیے، لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی تو وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں لگا ہوا۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے یا ان کے لیے ان کے رب نے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا غیب کی باتیں، کس کے ساتھ اچھا ہوگا، کس کے ساتھ برا ہوگا۔ اور آج کل کے جو پیر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ دیکھیں کہ کس قدر عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو وہ ان کو بیوقوف بنانے میں کیا ان پیروں کا جو ہے ہاتھ ہے؟ نہیں نا، خود انسان کا ہے۔ خود یہ عورتیں جو بیوقوف بنی ہوئی ہیں ان باتوں کے اوپر، اگر وہ قرآن پڑھیں، یہ سورت پڑھ لیں، پھر ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی بھی اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ رب العزت نے کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف قسم کے بھی ہیں۔ ہم مختلف راستوں پر پھٹے ہوئے تھے، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ ہم نے جو ہی اس ہدایت یعنی الہدا کو سنا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر، اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ اور یہ کہ ہم میں فرما بردار بھی ہیں اور بے انصافی کرنے والے بھی۔ تو جن لوگوں نے اطاعت قبول کر لی تو انہوں نے ڈھونڈ نکالی نیکی گرا، اور جو بے انصاف ہیں وہ تو جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ درست طریقے پر چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ ہم اس فراوانی میں ان کی آزمائش کریں، اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ رب ان کو ڈال دے گا چڑھتے عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ بے شک ہم سب بھی اسی طرح اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ آئیے ہم سب بھی ان الفاظ کو دہرا لیں، ادعو ربی
वला उश्रिकु बिही अहदा। एक मोमिन के जन्नती होने के लिए यही एक आयत ही काफी है कि वो इस चीज का इकरार कर ले कि मैं अपने रब को ही पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि आप कह दीजिए मुझे कोई इख्तियार नहीं तुम्हारे लिए किसी नुकसान का और ना राह पर लाने का। तो जब नबी ये हुक्म अल्लाह ताला का हम तक पहुंचा गए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम तक ये हुक्म पहुंचा गए, क्या इसके बाद कोई दलील और मिल सकती है कि कोई इंसान किसी की निजात का जरिया बन सकता है? जैसे लोग नफी कर देते हैं जब आप उनको कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद न मांगो, तो नफी करते हैं इस बात की कि हम तो सोर्स ढूंढ रहे हैं अल्लाह तक पहुंचने का, ये नेकुकार लोग हैं और इनका दामन पकड़ के इनकी बैत करके हम इनके जरिए अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई किसी का इख्तियार नहीं रखता, न किसी नफे का न किसी नुकसान का, अल्लाह की जात ही है जिसे वो अता कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि आप कह दीजिए मुझे अल्लाह की पकड़ से कोई पनाह नहीं दे सकता और न ही मैं इसके अलावा सर छुपाने की कोई जगह पाऊंगा। अब कितनी बड़ी नफी ये भी इस बात की है, पहले कह दिया कि मैं आप लोगों के काम नहीं आ सकता, आम इंसानों के, हर एक इंसान से बार बार बताया जाता है कि उसके अमल की खुद ही पूछ होगी। और यहाँ पे ये कह दिया कि अगर मेरा कोई अमल कम हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसे नाउजुल्लाह, कि अगर मेरा किसी किस्म में मेरा हो जाए कोई नुकसान, तो कोई भी नहीं है मुझे अल्लाह से पनाह देने वाला, कोई जाए पनाह नहीं है जहां मैं सर छुपा सकूं। बस मेरा फर्ज अल्लाह की तरफ से तबलीग और उसके पैगामात को पहुंचा देना है। और जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो उसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा। हत्ता इज़ा रअऊ मा युअदून, यहाँ तक कि जब वो देखेंगे वो चीज जिसकी इन्हें धमकी दी जा रही थी, यानी क़यामत का मंजर पेश किया जा रहा है, उस वक्त इन्हें मालूम हो जाएगा कि कौन कमजोर है मददगारों के एतबार से और कौन अकलियत में है तादाद के लिहाज से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी हुक्म होता है कि आप कह दीजिए कि मुझे मालूम नहीं है कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है वो करीब आ चुकी है, मेरा रब इसकी मुद्दत और लंबी कर देगा, वही है गैब का इल्म जानने वाला। बस अब वो अपने गैब पर किसी को मुतला नहीं करता, यानी ये ऐसा सीक्रेट है, ये ऐसा राज है कि किसी नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इस राज में अपने साथ नहीं मिलाया। तो किसी इंसान को इल्म हो सकता है, ये कितनी बड़ी नफी है इस बात की भी कि ये गैब की बात है। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, ये तो आलिमुल गैब के पास ही है, वो तो किसी पर इसको जाहिर ही नहीं करता। फिर इल्ला मन इर्तज़ा बिर्रसूलिन फ़इन्नहु यस्लुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही रसदा, सिवाय इसके जिसको उसने पसंद फरमा लिया हो अपने रसूलों में से, तो उसके आगे और पीछे वो मुहाफिज लगा देता है। यानी ये अजाब अगर अल्लाह की तरफ से गैब की बात बताई जाती है तो अंबिया कराम को सिर्फ बता दी जाती थी, वो भी उन अंबिया को बताई गई है जिनकी कौमों पर अजाब अल्लाह का आता था उनकी नाफरमानी के सबब। तो फिर उनको 3 दिन पहले एक डिमांड नोटिस दे दिया जाता था कि इनको बता दो, अपनी कौम को वॉर्न कर दो। तो आम कौम को तो पता नहीं चलता था, उम्मत को तो पता नहीं चलती थी ये बात कि वाकई अजाब आने वाला, वो तो मजाक समझते थे। लेकिन जो ईमान लाने वाले होते थे वो ईमान भी ले आते थे और तौबा भी कर लेते थे, लेकिन अंबिया को बता दिया जाता था। और ये गैब का इल्म था कि 3 दिन बाद क्या अजाब नाजिल होना है, सिर्फ अंबिया कराम को बता दिया जाता था, ताकि वो देख लें कि उन्होंने वाकईतन अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए हैं और वो इहाता किए हुए है सब कुछ का जो उनके पास है, और उसने हर एक चीज का हिसाब किताब रखा हुआ है गिनती के साथ। गिनती के साथ हम क्या करते हैं, आप जरा अपने पर्स को खोलिए, उसमें आप गिनते रहते होंगे, आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि कितने पैसे रखे हुए हैं, क्या क्या चीज रखी हुई है। अपने घर को देखे जरा, उसमें साफ तौर पर ये हमें नजर आता है। इसी तरह अल्लाह के यहाँ साफ साफ हर चीज गिन कर रखी जा चुकी है। यानी अल्लाह ताला ये बात वाजे कर दे, इस हवाले से ही इत्माम हुज्जत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल फिदा के मौके पर हाजिरीन से पूछा था, अल अहल बल्लगतु, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम लोगों तक पहुंचा दिया? इस पर तमाम हाजिरीन ने एक जुबान होकर कहा था, नशहदु अन्नका क़द बल्लगता व अद्दैता व नसहता। सही मुस्लिम की हदीस है कि हम गवाही देते हैं, तहकीक आपने पहुंचा दिया है और आपने हक अदा कर दिया है उस नसीहत का जो अल्लाह की तरफ से आपको आई थी, आपने हमें साफ साफ पहुंचा दी है। सुभान अल्लाह। तो ये थे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहकामात, जिसका तज़किरा किया गया कि जिन्नात की एक जमात भी उन पर ईमान ला चुकी थी
اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے، اس صورت سے ہمیں پتہ چلا کہ جنات میں بھی انسانوں کی طرح کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اور یعنی ساری کیٹیگریز ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ آیت نمبر 28 پر سورۃ الجن ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ المزمل کا۔ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے، بلکہ اس سے آگے سورۃ الناس تک 40 صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں ساری جتنی آگے آ رہی ہیں۔ 30واں پارہ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا اور اس میں صورتوں کا ذکر ہے۔ ان دونوں صورتوں کے آغاز کی آیات لفظی اور معنوی اعتبار سے بالکل ایک جیسی ہیں، کیونکہ تذکرہ ایک جیسا بیان ہوا ہے یہاں پہ، یا ایھا المزمل، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہیں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ نام نہیں لیا، ان کو خطاب کرنے کے خوبصورت سے خوبصورت انداز میں ان کے، یعنی جیسے کسی بچے کو ہم پیار سے نام رکھتے ہیں پھر ان کو ہم پکارتے ہیں، یہاں پہ فرمایا یا ایھا المزمل۔ تو سورۃ المزمل یہ سورت جو ہے 2 حصوں میں نازل ہوئی ہے، پہلا رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں، ٹھیک ہے۔ اور آیت نمبر 1 سے 7 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوڑھ لپیٹ کر سو جانے کی وجہ سے ان کو کہا گیا تھا، اے اوڑھ لپٹ کر سونے والے، اور اپنی عظیم ذمہ داری کو سنبھالو، اٹھو، یہ بھاری کام ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے، اس کا اپنے اندر تحمل پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدھی آدھی رات نماز کے قیام کرو، اور قرآن کو تیز تیز نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ فرمایا رات کو نماز میں قیام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی جب انسان کو ایک بھاری ڈیوٹی سونپی جاتی ہے اس کے لیے اسے زیادہ مشقت میں ڈالا جاتا ہے، تو یہ حکم جو ہے قیام اللیل یا تہجد کا، یہ فرض نہیں ہے، عام انسانوں پر سنت ہے جو پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قیام اللیل جو ہے وہ تہجد کی نماز تمام فرض نمازوں کے بعد جو افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح حکم دیا گیا کہ بھاری کلام اس بنا پر کہا گیا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بن کر دکھانا جو تھا، اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا ایک ایسا بھاری کام ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنا سورۃ المزمل کا، جو کہ مکی صورت ہے، اس کے 2 ہی رکوع ہیں اور 20 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کھڑے رہا کریں رات کو نماز میں، سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی نماز سے ہٹ کے بھی تھوڑا سا حصہ جو ہے آپ الگ وقت میں بھی تھوڑا سا حصہ مزید بھی کھڑے ہوا کریں، یعنی اس کا آدھا یا اس سے تھوڑا کم کر لیجئے، یا اس پر تھوڑا بڑھا لیں، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے جائیں۔ یعنی قیام اللیل میں، جس کا آج کل بھی رمضان مبارک کی راتیں ہیں، اور قیام اللیل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا تراویح کی نماز کو بھی، تو اس میں بھی کیا ہے، قیام۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ جس میں کثرت سے قرآن مجید، یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھا جائے، اور قرآن مجید پڑھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے جائیے۔ ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بار ڈالنے والے ہیں، یقیناً رات کا جاگنا بہت مؤثر ہے نفس کو زیر کرنے کے لیے۔ رات کو جاگنا، ساری ساری رات موویز لگا کے گپ شپ لگانا، گانا بجانا سننا، باتیں کرتے رہنا، کھاتے پیتے رہنا، یہ تمام معاملات جو ہے نا، یہ فضولیات ہیں، یہ زندگی کو ضائع کرنے والی ہیں، جبکہ افضل جو ہمیں عمل بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ رات کا قیام کرنا، یعنی رات کو اگر جاگیں کچھ حصے میں تو وہ مؤثر ہے نفس کو زیر کرنے کے لیے اور بات کو زیادہ درست کرنے کے لیے۔ کون سی بات کو؟ جو تبلیغ کی بات تھی، آگے پہنچانے کے لیے۔ یقیناً دن کے اوقات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی مصروفیات ہیں، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں۔ اب کیا کریں؟ اٹھ کے آپ تہجد وقت اٹھیں تو کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ کس طرح سے ذکر کرنا ہے؟ اس کے ذکر قرآن کو بھی کہا گیا ہے،
ٹھیک ہے، پہلے ہمیں قرآن پڑھنے کا کہا گیا اور پھر ساتھ میں کہا گیا رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اور ہر طرف سے کٹ کر بس اسی کے ہو رہے ہیں، وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آیت توحید ہے، بہت بڑی ہے، اپنے معنی کے لحاظ سے بہت افضل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ اسی کو بنا لیجیے اپنا کارساز۔ اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کس بات کی ہے کہ آپ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کر لیجیے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور ان کو چھوڑ دیجیے بڑی خوبصورتی سے کنارہ کشی کرتے ہوئے۔ جو اب جھٹلاتے ہیں اللہ کو، اللہ کے حکموں کو، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ کو اذیت دیتے ہیں اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے یا آپ کو دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، ان سے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ طریقہ بتایا جا رہا ہے، آپ خود صبر کریں اور ایسے لوگوں سے اعراض کریں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کشی کر لیں، خوبصورتی کے ساتھ، مینس کہ لڑ جھگڑ کے فتنہ فساد معاشرے میں قائم کر کے نہیں، بڑی خوبصورتی انداز کے ساتھ۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑ جھگڑ کے ان کو کہیں کہ میں نہیں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی کیونکہ آپ اللہ کے حکموں پہ آپ تلقین کرتے رہیے، لیکن اپنا انداز ایسا خوبصورت بنا کے آپ اپنے آپ کو مشغول کریں دوسرے کاموں میں تاکہ دوسرے کو محسوس ہو جائے، یہ نہیں کہ یہ فسادی ہے، یہ محسوس ہو جائے کہ یہ قرآن کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے، اللہ سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کو اتنی اہمیت دے رہا ہے، اس نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بس یہ انداز خوبصورتی کے انداز سے کنارہ کشی کر لیجیے۔ آپ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں جو بڑی نعمتوں سے نوازے گئے ہیں اور ابھی انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور وہ کھانا جو حلق میں اٹک جائے گا اور دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ جس دن کے زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے بکھرتے تودے بن جائیں گے، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے تم پر گواہ بنا کر، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی ایک رسول۔ تو اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو گواہ کیسے ہوگا؟ نبی کیسے گواہی دے گا؟ ظاہری بات ہے آپ نے ان سے محبت کی ہوگی اس دنیا میں رہتے ہوئے، ان کی سنتوں کو فالو کیا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا حدیث مبارکہ میں المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرے گا، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسی کے طریقے اختیار کیے ہوں گے، انہی طریقوں پر عمل کیا ہوگا۔ قیامت کے دن نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے پہچانا نہیں کیا ہمیں کہ یہ میری امت کی وہ بیٹیاں تھیں جو میرے اس قرآن کو پڑھا کرتی تھیں، اس میں سے وہ سنت کے عمل جو اللہ کے حکم تھے وہ پڑھا کرتی تھیں، وہ سنت کے عمل جو میرے طریقہ تھا اس کے مطابق عمل کرتی تھیں، خود بھی اپنی اولادوں کو بھی سکھایا۔ تو یہ پہچان ہی قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی ہو جائے گا، خود یہ قرآن بھی ہمارے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا۔ تو اسی طرح سے فرعون کا ذکر یہاں پر آ گیا کہ فرعون کی طرف بھی تو ایک رسول بھیجا تھا، بس فرعون نے نافرمانی کی ہمارے رسول کی تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑے وبال والی پکڑ میں۔ اب اگر تم کفر کرو گے تو کیسے بچ جاؤ گے اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ سارے بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اتنی اس وقت کی ہیبت ہوگی، آسمان اس سے پھٹ پڑنے والا ہے، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یقیناً ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی 1/3 رات، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم اکثر سوال ہوتا ہے بہنوں کا کہ ہم تہجد کے لیے اٹھیں تو کس وقت اٹھیں؟ ٹھیک ہے نا، اب یہاں سے ان آیات مبارکہ سے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ وہ آپ کے پاس تینوں اوقات ہیں، آپ 2/3 رات کے قریب بھی اٹھ سکتے ہیں، نصف رات کے وقت بھی، اور 1/3، یعنی 1/3 کا مطلب یہ کہ فجر کے قریب قریب ترین بھی۔ ٹھیک ہے جی، آگے فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ اب نماز تہجد کی بعض لوگ ارادہ کر لیتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ کبھی پڑھے کبھی رہ بھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو بہتر پتا تھا کہ کبھی یہ نیند کی غشی میں ہوں گے، کبھی جلدی سوئیں گے، کبھی دیر سے سوئیں گے، کبھی پڑھ سکیں گے کبھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے ہماری اس کتاب میں لکھوا دی ہوئی ہے کہ اللہ جانتا ہے تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی ہے،
تو اب قرآن سے جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کچھ لوگ مریض ہوں گے اور بعض دوسرے زمین میں سفر کریں گے، یعنی کچھ لوگ سفر میں ہوتے ہیں، رات میں روزانہ تہجد پڑھتے تھے، کسی دن سفر میں جانا پڑ گیا اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اور کچھ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ جس قدر تمہارے لیے آسان ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو۔ بس یہ تہجد کی نماز جو ہے اس کا کیا کہا ہے کہ جتنا آسانی سے ہو پڑھ لیا کرو، لیکن جو 5 وقت کی نماز ہے اس کے لیے قائم کرنے کا یعنی وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے، وہ یہ کہ نماز قائم کرو۔ اور پھر یہ جسمانی عبادت کے ساتھ ہی جو ہماری مال اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کے بارے میں بھی، وہ بھی ایک نماز کے علاوہ انسان کی مالی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے نا، صدقہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ مالی عبادت ہے۔ تو زکوٰۃ کا اسی لیے ساتھ ہی حکم آ جاتا ہے پھر، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اب تیسری چیز صدقہ آ گئی، پہلے نماز، پھر زکوٰۃ اور پھر صدقہ۔ صدقہ کیا ہے؟ آپ کے پاس جو بھی قرض حسنہ اس کو کہا گیا ہے، جو بھی رزق ہو آپ کے پاس، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ انسان کے پاس مال، اولاد، گھر بار، پیسہ، اسی طرح علم ہے، اور جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں وہ سب کی سب کیا ہے؟ وہ اللہ کا رزق ہے۔ تو اس میں سے آپ قرض حسنہ کر سکتے ہیں۔ اور جو بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، الفاظ دیکھیے ماشاءاللہ سے خوبصورت الفاظ، یہ دیکھیے کہ اپنی جانوں کے لیے، یعنی انسان آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ آپ یہ سوٹ خرید لیں اپنے لیے، بڑا اچھا ہے، بہت پیارا ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، آپ یہ چیز لے لیں، یہ پرفیوم بہت اچھا ہے، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ چیز ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت انداز ہے بیان کا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو جو کہ بھلائی ہوگی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر اور اجر میں بڑھ کر، اور اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو۔ اب اس تمام چیز کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں؟ ہمارے اندر بڑائی آ جائے کہ میں تو بہت نمازی ہوں، میں بہت عبادت گزار ہوں، میرے اندر بہت تقویٰ ہے، یا میں بہت مال خرچ کرتی ہوں، میں نے فلاں پہ بہت صدقے کیے، میں نے خیرات کیے۔ نہیں، ساتھ ہی آگے حکم دیکھ لیجئے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، سب کچھ کرو لیکن اپنی جانوں کے لیے پاؤ گے نا، تو اس لیے کسی چیز کی بڑھائی نہ کرو، کسی پہ احسان نہ کرو، کہیں پہ دکھاوا نہ کرو، بلکہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی حکم آ گیا کہ اللہ تو معاف کر دے، میرے اندر کسی چیز کا تکبر نہ آئے، میرے اندر کسی چیز کا بڑائی نہ آئے، اور اللہ تو اس کو قبول بھی کر لے۔ پھر اگر غلطی ہے، انسان ہے، ہو بھی جاتا ہے نا، بعض اوقات انسان کے اندر ریا بھی آ جاتا ہے، یا کسی کے اوپر احسان بھی جتا بیٹھتا ہے، تو توبہ کے دروازے ہر طرح سے کھلے چھوڑ دیے گئے۔ کیا حکم آ گیا آگے؟ تاکیدی آیت پھر آ گئی ہے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے، بے شک۔ سبحان اللہ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 20 پر ہماری سورۃ المزمل جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے، اور اب ہم آغاز کریں گے سورۃ المدثر کا۔ یعنی سورۃ المدثر اور مزمل کی باہمی مشابہت اور مناسبت ان دونوں صورتوں کی ابتدائی آیات کے الفاظ یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم سے واضح ہوتی ہے۔ ان دونوں آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر یعنی کمبل یا لحاف چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی وہ ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان پڑھ کے کیا ہوتا ہے، ذرا لیزی پن سا آ جاتا ہے، سستی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، ان کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ تو اس سنت کے مطابق ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو جب دیکھیں نماز کے اوقات ہو گئے تو فوراً اپنے اوپر کمبل لیا ہے، چادر لیا ہے، اس کو ہٹا دیں، فوراً آپ نیت کریں اور اس کے بعد فوراً کمبل یا چادر ہو اس کو ہٹا دیں۔ یہ ایک سنت کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا، اور اسی کے وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر انسان کو ایک دم سے ہمت دیتے ہیں اٹھ کر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی۔ ادروائز یہ ہے کہ کمبل لپیٹی جاؤ اور پھر سستی میں پڑی جاؤ اور پھر عمل سے بھی رہ جاؤ۔ تو اس حوالے سے سورۃ المزمل میں قیام اللیل کے اہتمام کی ترغیب ہے۔ تو اس صورت میں قیام النہار عملی محنت اور مشقت کی تیاری کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ پہلے سے ہی معراج انسانیت کے درجے پر فائز تھے، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورہ نون یعنی القلم کی سند بھی عطا ہو چکی تھی، لیکن قیام اللیل کی ریاضت کا مقصد یہ تھا کہ رات کی تنہائیوں میں ترتیل قرآن کی مشق سے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود پر صلاحیت کر جائے، اور رسالت کی بھاری ذمہ داری اٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت میں اضافہ ہو جائے۔
3 چیزیں اس میں سمجھ آتی ہیں. ایک تو رات کو اٹھنا جو ہے، ابھی جیسے میں نے آپ کو چادر وغیرہ بستر سے اٹھ کر کھڑے ہو جانے کے ساتھ ہماری عبادت میں خشوع و خضوع آتا ہے اور ہم جلدی سے عبادت اپنی ادا کر سکتے ہیں. فجر کے اوقات، تہجد کے اوقات ایسے سستی پڑ جاتی ہے انسان کو، تو پہلا عمل کیا اختیار کرنا ہے؟ فوراً کمبل ہٹا دیں، اپنے اوپر سے چادر ہٹا دیں. پھر دوسری چیز کیا ہے کہ یہ قیام اللیل کی ریاضت جو ہے حفظ کے لیے، قرآن کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کو سمجھنے کے لیے. تہجد کا وقت جو ہے خاموشی سناٹا ہوتا ہے، گھر کے تمام کاموں سے ہمارے ذہن فری ہوتے ہیں، تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو یاد کرنے کا ترتیل کے ساتھ اور قرآن کے احکامات کو سمجھنے کے لیے بہترین اوقات کیا ہیں؟ تہجد کے وقت ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم دن بھر اپنی زندگی کیسے گزاریں، اگلے دن کی مشکلات کا سامنا کیسے کرنا ہے. جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں پورے غور و فکر کے ساتھ، تو پھر بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر آپ اگلی زندگی جو آپ کی مارننگ ہونے والی ہے اس کے لیے آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیتے ہیں. ایک تو روحانی طور پر قرآن مجید پڑھنے کا آپ کے جسم پہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو تقویت ملتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے غور سے پڑھا ہوا ہوتا ہے، سمجھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کی زندگی کی جو مشکلات ہیں اس کو دور کرنے میں بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے. سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات کے بارے میں اگرچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی، لیکن تمام اہل علم کے متفق رائے بہرحال یہی ہے کہ پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات مبارکہ جو ہے ان پر مشتمل تھی. پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، دوسری وحی جو تھی وہ سورہ نون کی ابتدائی 7 آیات، اور تیسری وحی سورۃ المزمل کی ابتدائی 10 آیات پر مشتمل تھی. تو اس مغالطے اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ فطرت وحی کے بعد وحی کا دوبارہ آغاز سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات سے ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کے اندر کنفیوژن سی تھی وہ دور ہو جائے. دراصل تیسری وحی کے بعد کئی ماہ تک نزول وحی کا سلسلہ بن رہا. اس وقفے کو سیرت نگاروں نے فطرت وحی کا نام دیا ہے، اور اسی دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور خصوصی علوم کے بیش بہا خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. نزول وحی میں مذکورہ وقفے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رنجیدہ اور پریشان رہتے، یعنی جب وحی کا کچھ عرصہ سلسلہ بن رہا تو اس وجہ سے آپ پریشان رہتے تھے. بہت سارے سوال اٹھتے ہیں انسان کی طرف، جب آپ دیکھیں نا علم کے راستے پر نکلتے ہیں تو لوگ آپ سے الٹے سیدھے بہت سارے سوال کرتے ہیں، آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کے اوپر طنز کرتے ہیں، اور اگر اس دوران آپ اپنے ٹیچر سے رابطہ بالکل کٹ جائے تو پھر آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی کہ اب میں کس سے پوچھوں کہ میں نے یہ راستہ تو اختیار کر لیا ہے دنیا کو چھوڑ کر، یا دنیا سے ہٹ کے دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا ہے. رہبانیت کا حکم نہیں ہے، میں وہ نہیں کہہ رہی، لیکن یہ ہے کہ انسان جب علم کے راستے پہ نکلتا ہے تو پھر بہت ساری برائیاں جو ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. وہ کام ہمیں چھوڑنے پڑتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں اصلاح کے لیے اپنے استاد کا سہارا تو چاہیے نا. تو یہاں پہ یہی چیز تھی کہ اسی کیفیت میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی ملائکی شکل میں نظر آئے. اس واقعے کی تفصیل جو وہ حدیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے، تو اس میں خلاصہ یہاں میں نے بتا دیا تھا آپ سے کہ ایک دن آپ غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے کہ آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کوئی آدمی نظر نہ آیا. جبکہ پھر آواز آئی تو آپ نے دیکھا، گھبراہٹ کے طور پر تشویش ہوئی کہ آپ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام تھے جو اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، اپنی اصلی یعنی فرشتوں کی شکل میں ہی تھے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. یہ کچھ اس کے بارے میں وضاحت تھی سورۃ المدثر کے بارے میں. آغاز کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک وحی کے خوبصورت انداز کا، جس کے بارے میں ایک سوال یہ بھی آیا کہ غار حرا میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے. تو اس سوال کے جواب میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ روایت میں موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحنس کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کی تشریح امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تعبد سے کی ہے، یعنی آپ عبادت کیا کرتے تھے تفکر کے ساتھ. مضمون کے اعتبار سے یہ 3 صورتیں جو ہیں، یہ صورت جو ہے یہ پچھلی صورتیں بھی، اور جن میں وحی کا آغاز سورہ علق ہو گئی، سورہ مزمل، سورہ مدثر. اب یہ صورت جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. اس صورت کے سورہ علق کے ساتھ اس کی خاص مناسبت بھی ہے اور مشابہت بھی ہے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ المدثر کا، جو کہ مکی صورت ہے. اس کے 2 رکوع ہیں اور 56 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے اور اپنے رب کو بڑا کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کرو۔ سبحان اللہ، ایک خوبصورت انداز تبلیغ کا، دین کا کام کرنے کا، عبادت کا یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ جس حلیے میں بھی ہو اٹھ کے تو مت شروع ہو جاؤ، بلکہ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے۔ اب گندگی ہر طرح کی تھی، یعنی اخلاقی گندگی بھی ہوتی ہے انسان کے اندر، اور زبان کی گندگی، گالی گلوچ بھی ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، اسی طرح سے زبان سے غیبت وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ ہر قسم کی گندگی سے دور رہنے کا حکم آ گیا۔ لباس کا یہ حکم نہیں ہے صرف، بلکہ مال کے اندر بھی ہے کہ حرام نہیں کمانا ہے، حلال۔ ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کیجیے کہ اب میں دے رہا ہوں تو یہ بدلے میں ذرا مجھے بہت زیادہ تشکر کرے، مجھے تھینک فل ہو جائے، میری بڑی تعریفیں کرے، یا مجھے بدلے میں اب تحفے تحائف دے دے، یا مجھے کچھ بھی۔ زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کیجیے۔ احسان کرے تو احسان کا رویہ کیا ہے؟ محسنین بن کر، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ دکھاوے کے لیے ہو، نہ ریا کے لیے ہو، اور نہ ہی عزا کے لیے ہو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم کیا ہوا؟ اور اپنے رب کے لیے صبر کریے۔ اب آپ جب اٹھیں گے اور لوگوں کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، بتائیں گے قیامت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، ان کے برے کاموں سے ان کو روکیں گے، کوئی شراب پی رہا تھا، کوئی زنا کر رہا تھا، کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا تھا، کوئی اور مختلف قسم کے فسادات جتنے پچھلی قوموں میں گزرے وہ سب سامنے تھے۔ آپ جب اٹھیں گے اور لوگوں کو خبردار کریں گے، لوگوں کو آپ روکیں گے، تو کیا دین کی تبلیغ کا کام آسان ہے؟ لوگ آپ کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی کریں گے، آپ کے اوپر تانے بھی کسیں گے، آپ کو جسمانی اذیتیں بھی دی جا رہی تھی۔ تو حکم کیا ہوتا ہے؟ اور اپنے رب کے لیے، آپ سے نہیں بھی ہوتا نا تو اپنے رب کے لیے صبر کر لیا کریں، یہی حکم ہمیں بھی ہے۔ اور اپنے رب کے لیے صبر کر، جو سور میں جب پھونکا جائے گا تو وہ دن بہت سخت ہوگا۔ پھر ساتھ ہی قیامت کا منظر شروع ہو گیا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بڑا سخت منظر ہوگا کافروں پر، وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، ہر انسان کو اکیلے اکیلے پیدا کیا ہے نا، اور اسے میں نے بہت سارا مال دیا، پھیلا ہوا اور نگاہوں کے سامنے رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے ہر قسم کا سامان خوب اچھی طرح سے تیار کر دیا۔ پھر وہ چاہتا ہے میں اسے اور بھی دوں۔ کتنا اللہ رب العزت نے دیا ہے، پھر بھی انسان کی حیرت کیا ہے کہ اسے یہی مانگتا ہے کہ اسے اور بھی ملے۔ ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیات کا مخالف ہے، وہ دشمن بن گیا ہے۔ میں اسے عنقریب ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ وہ کون سی چڑھائی ہوگی جس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے؟ وہ جہنم کی چڑھائی ہے۔ اس سے مراد ایسا عذاب ہے جس کی شدت ہر آن بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی نوعیت کے عذاب کا ذکر سورہ جن میں بھی آ چکا ہے۔ یسلکہ عذابا سعیدا، تو وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں۔ یہاں پہ بھی یہی حکم ہوا، اس نے غور نہیں کیا اور کچھ اندازہ نہیں کیا، بس ہلاک ہو جائیں۔ اس نے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا، پھر ہلاک ہو جائے، اس نے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا۔ 2 بار تاکیدی جملہ فرما دیا۔ پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسوڑا، پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا، پھر اس نے کہا یہ تو بس جادو ہے جو پہلے چلا آ رہا ہے۔ یعنی اس کے بارے میں ایسا بیان کیا کہ اس نے ایک جادو سا اثر کر دیا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کہ اللہ کا کلام ہے، اسے میں نہیں مانتا ہوں، یہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ ایسا کلام ہے جو کہ یہ خود ساختہ بیان کر رہا ہے۔ اب اگلی آیات کو پڑھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے حق کو پہچانتے ہوئے جھٹلا کر غضب کو دعوت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کسی قسم کے گمان نہ لیجئے، یہ نہیں ہے مگر انسان کا کلام، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ میں ان قریب اسے ڈالوں گا سقر، یعنی دوزخ میں۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پچھلوں سے ایک چلتی کہانیاں ہیں، بس ایک جادوگر ہے وہ آ کے ہمیں یہ کہانیاں سنا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو سقر میں ڈالوں گا، یہ بھی ایک دوزخ کا نام ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے؟ وہ نہ تو باقی رہنے والی رہے گی اور نہ ہی وہ چھوڑے گی،
انسان کی کھال کو جھلسا ڈالنے والی ہوگی۔ یہ ایسا عذاب ہوگا، ایسی جہنم ہے، اس کا تذکرہ آگے ہی بتا دیا کہ یہ انسان کے چہرے کو جھلسا دے گی، اس کی کھال کو جھلسا دے گی۔ اس پر 19 داروغہ مقرر ہیں۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ 8 فرشتے مقرر ہیں جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہاں پہ 19 داروغے مقرر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ 19 داروغے مقرر ہیں، اور ہم نہیں مقرر کیے ہم نے جہنم کے داروغے مگر فرشتے، اور ہم نے نہیں ٹھہرائی ان کی یہ تعداد مگر کافروں کی آزمائش کے لیے، تاکہ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آ جائے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ ایمان میں بڑھیں اور ناشک میں پڑھیں، اہل کتاب اور اہل ایمان، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کفار بھی کہ بھلا اس سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے۔ اور یہ آیات صرف انسانوں کی یاد دہانی کے لیے ہے، کیوں نہیں قسم ہے چاند کی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے یہ بات پھر ایک دفعہ بتا دی گئی ہے، تو اب خود ہی قسم کھاتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیا کہ انسان ایمان پھر بھی نہیں لاتا ہے، تو اس کی دلیل کے لیے پھر انسان قسم کیوں کھاتا ہے؟ اپنی بات کو ثابت سالڈ کرنے کے لیے۔ قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ موڑے، اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ کون سی؟ جہنم کا ایک دن قائم ہونا، قیامت کا آنا، خبردار کرنے کے لیے انسانوں کو، جو بھی تم میں سے یہ چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے، ہر جان رہن میں ہے، اس کے عوض جو کچھ اس نے کمایا۔ رہن کہتے ہیں نا گروی کو، تو ہر جان گروی ہے، جو کچھ آگے اپنے لیے بھیجو گے، بس اپنا گروی کے لیے اماؤنٹ ہوتا ہے نا، کچھ اماؤنٹ ہم اپنے لیے سیو کرنے کے لیے آگے بھیج دیتے ہیں، تو آگے جو سیونگ جا رہی ہے، جو انشورنس ہو رہا ہے، وہی آگے جا کے مل جانا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو داہنے والے ہوں گے۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ جنتوں میں ہوں گے، پوچھتے ہوں گے گناہگاروں کے بارے میں، تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ آپس میں ملیں گے، ملاقات جب کریں گے نا، تو ایسے پوچھیں گے جہنمیوں سے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم کٹ حجتیاں کرنے والوں میں سے ساتھ مل کر ان کے کٹ حجتیاں کرتے تھے، یعنی ہم ان کو نہ ترغیب دیتے تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ یوم الآخرہ کتنا ضروری ہے، آمنت باللہ کے ساتھ، آمنت باللہ کے ساتھ والیوم الآخر کتنا ضروری ہے۔ جب تک اس دن پر ایمان نہیں ہے تو انسان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا تو ہم ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوں گے۔ کیا ان کے اعمال شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس یاد دہانی یعنی قرآن سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں، گویا وہ بتکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ بتکا وہ کون ہوتا ہے جو ایک دم سے چابک مارو تو بس بے انتہا تیزی کے ساتھ دوڑ جاتا ہے؟ ایسے ہوں گے یہ لوگ جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو پکڑا دیا جائے کھلے صحیفے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں۔ انہو تذکرہ، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے، یعنی یہ باتیں کیوں بار بار کی جا رہی ہیں؟ ریمائنڈر ہے، ایک ریمائنڈر ہے بس۔ اب جو چاہے اسے نصیحت اخذ کرے، اور یہ لوگ نصیحت اخذ نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق ہے اور وہی مغفرت کا مجاز ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ آیت نمبر 56 پر ہماری صورت جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے، سورہ مدثر، اور الحمدللہ ہمارا پارہ کا ثلث یعنی 3rd پارٹ بھی مکمل ہوتا ہے۔ ہم اسی پارٹ میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کنٹینیو کرتے ہیں، پارٹ 4 کو سورۃ القیامہ سے 4تھا سیشن آغاز کرتے ہیں اپنے اس پارے کا۔ سورتوں کے نظم کے اعتبار سے سورۃ القیامہ کا جوڑے کا تعلق سورۃ الدہر کے ساتھ ہے۔ سورۃ القیامہ ادبی اور لسانی محاسن اور زور خطابت کے اعتبار سے قرآن کے عمومی اسلوب کی بھرپور نمائندگی کرتی نظر آتی ہے۔ قرآن کا عمومی اسلوب کیا ہے؟ دراصل خطابت کا اسلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورت اپنی جگہ پر ایک خوبصورت خطبے کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ بعض صورتیں تو کئی خطبات پر بھی مشتمل ہیں۔ اس اعتبار سے ہم قرآن مجید کو مجموعے خطبات الہیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس اسلوب کا رنگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات میں بھی نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے
تو بھی آپ کا انداز خود بیانہ سا ہوتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خطبہ دیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز خطابت سے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی سپہ سالار اپنی سپاہیوں کو للکار رہا ہے۔ بہرحال سورۃ القیامہ کی ایک آیت میں خطابت کا بہت گہرا رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ سورت کا آغاز اس انداز میں ہوتا ہے جسے کہ پس منظر میں کچھ لوگ وقوع قیامت کو جھٹلانے کے لیے دلیل بازی کر رہے تھے، اور یہ سورت ان کے سلسلہ بحث کو منقطع کرتے ہوئے جواب کے طور پر نازل ہوئی تھی، لیکن چند آیات کے بعد ابتدائی انداز اور خطاب کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ سورت میں تقریباً ہر 4 یا 6 آیات کے بعد ایک آیت نظر آتی ہے، یعنی تحویل خطاب نظر آتا ہے۔ اس سورت میں اس طرح پوری سورت چھوٹے چھوٹے کئی حصوں کا مجموعہ نظر آتی ہے، جس میں سے ہر حصے کی آیات کا ردھم اور ہم آواز الفاظ سے پیدا ہونے والی صوتی آہنگ جو ہے وہ جدا ہے۔ غرض یہ سورت زور خطابت، روانی، غنا، فصاحت اور بلاغت اور بہت سی دوسری لسانی ادبی خوبیوں کا بھی مرقع ہے، اور اس حیثیت سے یہ قرآن میں منفرد حیثیت کی حامل ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ القیامہ کا۔ پہلی آیت کے لفظ میں قیامہ کو اس کے نام سے پکارا گیا ہے، اور اس کا قرار دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں؟ یہ صرف نام ہی نہیں بلکہ اس سورت کا عنوان بھی یہی ہے، کیونکہ اس میں صرف قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول مکہ کا ابتدائی دور ہے، تو کلام آغاز نہیں سے ہوا ہے، یعنی آغاز ہی آپ دیکھیں لا اقسم، یہاں سے آغاز ہوتا نہیں سے ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ کسی بات کی نفی کر رہے تھے۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ وہ قیامت اور آخرت کی زندگی کا انکار کر رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھا کر کہہ دیا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں سورۃ القیامہ کا، جو کہ مکی سورت ہے، اور اس کے 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة۔ یہ تھا وہ سوال الحمدللہ جس کے بارے میں سورۃ القیامہ نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا۔ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار جگہوں پر قسمیں کھائی ہیں کہ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے آسمان کی جب وہ پھٹ پڑے، اسی طرح سے مزید کتنی ہی قسمیں کھائی ہیں، لیکن یہاں پر قسم کی نفی کی جا رہی ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اب نفس لوامہ کیا ہے؟ وہ نفس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، اور وہ انسان کو ملامت کرتی ہے، ملامت کرنے والی جان، یعنی اس سے مراد انسان کی نفس لوامہ لغوی معنی جو ہے اس کے ملامت کرنے والا نفس ہے۔ آپ دیکھتے ہیں انسان کے اندر بعض اوقات کوئی کام کرتے وقت ایک نفس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نیکی کا کام فوراً کر لے۔ ایک نفس ہوتی ہے جو کہ روکتی ہے کہ ٹھہر جا، بعد میں کر لے یا نہ کر، یا اس کے اگینسٹ کچھ کرنے کا۔ اور ایک نفس ہمیں یہ پکارتی ہے۔ تو یہ ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انسان کی روح میں یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں نفوس ڈالی ہیں، جو ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ نفس لوامہ بھی انہی میں سے ہے، تینوں اقسام میں سے ایک قسم ہے، جو ملامت کرتی رہتی ہے کہ تو نے یہ اچھا کیا، تو نے برا کیا۔ پھر جو اپنی نفس امارہ کے اوپر قابو پا کر نفس لوامہ کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ جنت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جس نے نفس امارہ جو کہ برائی کی طرف اکساتی ہے، پھر ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، تو اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، تو یہ کون سی نفس تھی؟ جس نے ان کو برائی کی طرف اکسایا تھا۔ اس سے مراد انسان کا وہ نفس ہے جس سے ہم عرف عام میں ضمیر کہتے ہیں، یعنی اس آیت میں نفس لوامہ یا انسانی ضمیر کو قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ انسانی نفس لوامہ یا ضمیر ایک ایسی ہی حقیقت ہے جس سے کوئی مسلمان کافر یا دوہرا انکار نہیں کر سکتا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے،
تو اسی طرح سے ہم اس قسم کے الفاظ کہتے رہتے ہیں. آخر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ضمیر ہے کیا چیز. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفس لوامہ کہ اسی طرح جیسے ایک برائی اور اچھائی کی نفس ہے نا اندر، اسی طرح قیامت کی بھی حقیقت ہے، وہ بھی موجود ہے، وہ آ کر رہے گی. اور ایک دن ہوگا کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو پوری طرح قادر ہیں اس پر بھی کہ ہم اس کی ایک ایک پور درست کر دیں. بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور آگے بھی جاری رکھے، اور وہ پوچھتا ہے کہ کب آئے گا قیامت کا دن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ تھوڑا عرصہ منقطع ہوا تو اٹھ اٹھ کے آ کے لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ وہ قیامت کب ہے جس کے بارے میں آپ ڈراتے ہو کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اگر عبادت نہیں کرو گے تو عذاب ملے گا، جہنم ہوگی، جنت ہوگی، وہ کب آئے گی وہ قیامت؟ حالانکہ مومن تو ڈرتا ہے. مومن تو موت سے نہیں ڈرتا، اپنے رب کی ملاقات کے لیے تو خوش ہوتا ہے، لیکن مومن اس بات سے ڈرتا ہے کہ جب مروں گا تو عذاب کیسا ہوگا، اور قیامت آئے گی تو اس دن حساب کیسا ہوگا. جبکہ کافر کو تو خوف ہی نہیں ہے، وہ اچانک آتے اور سوال کرتے کہ وہ قیامت کب آئے گی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. جب نگاہیں چندھیا جائیں گی، جب چاند بے نور ہو جائے گا، جب سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے. آج دیکھیں آپ، جب یہ سورج گرہن وغیرہ لگتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھو، عبادت کرو، آج کی رات سورج گرہن لگنا ہے، اور پھر عذاب کا انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ آج رات اگر یہ سورج گرہن نہ ہٹا تو ہمیشہ کے لیے سورج ایسا ہی ہو جائے گا اور پھر دنیا تباہ ہو جائے گی. تو یہ قیامت کا منظر یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دنیا میں دکھاتے ہیں، لیکن قیامت کے مناظر میں ہی پیش کر دیا گیا کہ سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے. اس دن انسان کہے گا کہاں ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ، کہاں جائے گا ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اس روز تمہارے رب ہی کے حضور جا کر کھڑا ہونا ہوگا، بتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا. یعنی آج کا چھوٹا چھوٹا عمل ہے، سامنے انشورنس کر رہے ہیں. اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ منی انشور کرتے ہیں، بعض ڈاکو چور جو ہیں وہ اپنے لیے کیا اسلحہ وغیرہ انشور کرتے ہیں، تو اس بارود میں وہ خود بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کے اہل و عیال بھی تباہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ اپنے لیے اماؤنٹ جمع کرتے ہیں پیسہ، تو وہ اس کے ساتھ آسائشیں کما لیتے ہیں. جب ان کی لاسٹ سٹیج آتی ہے تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے، بہترین گھر، کوٹھی وغیرہ، بینک بیلنس، سب کچھ اکٹھا کیا ہوتا ہے. تو دنیا کی آسائشیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھی ہیں کہ ہم آخرت کا سوچ و فکر کریں، اور جو کچھ پیچھے اس نے چھوڑا ہوگا وہ سب کچھ اسے دیکھ لے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پر خود ہی خوب بصیرت رکھتا ہے. یعنی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ابھی بھی دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن بھی دیکھے گا. اور وہ چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، اب اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے آپ حرکت نہ دیں. حکم کیا ہوا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اب قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، ٹہر ٹہر کے، غور و فکر کر کے، کیا میں اس کی ادائیگی درست کر رہی ہوں، کیا نہیں کر رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وحی آ رہی تھی تو آپ نے جلدی جلدی سے پڑھنے کی کوشش کی تاکہ آپ اس کو جلدی سے یاد کر سکیں. تو اسی وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہو گئیں. کتنے ہی آپ جب تیزی سے پڑھتے ہیں، الفاظ کو دہراتے ہیں، تو آپ حرکت کو اپنی سلو رکھیں. آپ تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو، اسے جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہمارا ذمہ ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبانوں پہ بھی آسان کرے، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ نے خود ہی لی ہے. پھر جب ہم اسے پڑھوا دیں تو آپ اس کی قرات کی پیروی کیجئے، یعنی جیسا جیسا ہم آپ کو پڑھاتے جائیں آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو واضح کر دینا بھی. یعنی جو صورتوں کے ہمیں معنی مفہوم سمجھ آتے ہیں، یہ کدھر سے آ رہا ہے، ہمیں ہمارے ذہن میں کہاں سے آ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، ان آیات کو واضح کر دینا بھی. ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. پھر قیامت کا پس منظر جو پیش کیا جا رہا ہے کہ اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے. ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے. ہرگز نہیں. جبکہ جان آ کر پھنس جاتی ہے ہنسلیوں کی ہڈی میں، اب حکم فرمایا جا رہا ہے موت کے وقت کا، نزع کا وقت جو ہے.
انسان کے اوپر جب موت کا وقت آتا ہے، یہ بیان اگر جس نے نہیں پڑھا، جس نے قرآن کھولا ہی نہیں، اس کو کیا پتا ہے کہ مرتے وقت کیا انداز جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، جب کہ جان آ کر پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں۔ ہنسلی کیا ہے؟ یہ جو گلے کی ہڈی ہوتی ہے، جہاں پہ ہمارے نیکلس وغیرہ پہنے جاتے ہیں، یہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جان آ کر اٹک جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ یعنی جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے جسم سے نیچے سے دھڑ سے تو جان نکل چکی ہوتی ہے، اب گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے، تو اس وقت وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ اس دن تو تیرے رب کی ہی طرف دھکیلے جانا ہے۔ بس اس نے تو تصدیق کی اور نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ لی، پر پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا۔ اب اکڑتا ہوا کون چلا تھا؟ ان آیات میں ایک شخص کی حق دشمنی، ڈھٹائی اور اکڑفوں کی طرف تصویر دکھائی گئی ہے۔ یہ تصویر سرداران قریش میں سے کسی خاص شخص کی بھی ہو سکتی ہے، اور مجموعی طور پر بھی ان کے عمومی کردار کی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اس نے کیا کیا؟ پیٹھ موڑ لی۔ جب اللہ کے حکم بتائے جاتے تو اسے جھٹلا دیتا، غور سے نہیں سنتا، اور پھر پیٹھ موڑ لیتا، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا۔ افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس وقت اس کو جب جان نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کو کہا جاتا ہے تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے۔ 2 بار افسوس کیا گیا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ حقیر پانی کیا ایک بوند نہیں تھا جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی تھی، پھر وہ ایک علقہ بنا، یعنی گوشت کا لوترا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کے اعضاء درست کیے، پھر اسی سے اس نے 2 زوج بنائے، نر اور مادہ، یعنی انسان کا جو یہ نطفہ ہوتا ہے اسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر نر اور مادہ اس کے اندر سے بنا دیتا ہے۔ تو کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ بلا ان اللہ ہوا احکم الحاکمین، اللہ ہی ہے، وہ تو سب کچھ حاکموں کا حاکم ہے، وہ تو سب کچھ کرتا ہے۔ ان اللہ ہوا قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ سوال اللہ رب العزت خود ہی کر رہے ہیں، کیا نہیں ہے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى؟ تو ہم یہاں پہ جواب دے دیتے ہیں بلا ان اللہ ہوا القادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ جی، سورۃ القیامہ آیت نمبر 40 پر تکمیل ہوتی ہے، اور ہم آغاز کرتے ہیں اب سورۃ الدہر کا۔ سورۃ الدہر اور سورۃ القیامہ کے درمیان جوڑے کا تعلق ہے، یعنی ان کی آیات مبارکہ میں مشابہت ہے۔ اس تعلق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دونوں صورتیں مضمون کے تسلسل کی بنا پر باہم جڑی ہوئی ہیں۔ سورۃ القیامہ کا جو تکمیل ہے انسان کی تخلیق سے ذکر ہوا، اور اسی مضمون سے سورۃ الدہر کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الدہر کا، جو کہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت کے 2 رکوع ہیں، 31 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حل اتا علی الانسانی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آغاز ہی گفتگو کا کیا سوالیہ انداز میں، کیا انسان اس زمانے میں ایک ایسا وقت اس کے زمانے میں آ چکا ہے، گزرا ہے، جبکہ وہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا، یعنی حقیر سی چیز تھا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے، ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے، پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا، دیکھنے والا، یعنی انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، رحم مادر میں کبھی الٹتا ہے کبھی پلٹتا ہے۔ آپ دیکھیے الٹرا ساؤنڈ میں اسی طرح
ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ بچے کی پیٹھ ہے، بچے کی بیک ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں چلتا. آج کل جیسے لوگ جاتے ہیں جنس وغیرہ کا پتہ کروانے کے لیے، تو حقیقت ہے یہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے بتاتا ہے کہ انسان کو رحم مادر میں کبھی وہ الٹتا ہے کبھی پلٹتا ہے. یہ کیفیات اس کی پیدائش کی بتائی گئی ہیں، اور پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی. یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنا کتنا بڑا احسان کر دیا. بعض ایسے بھی ہیں کہ کان ہیں اندر سماعت نہیں ہے، بعض ایسے بھی ہیں کہ آنکھیں ہیں اندر بصارت نہیں ہے، بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو سماعت اور بصارت بھی دی ہے، یعنی کان بھی ہیں اور ان کے اندر آنکھوں کے اندر نظر بھی آتا ہے، لیکن ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے. تو ان کو فرمایا کہ سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون لا یرجعون، کہ آنکھیں بھی ہیں لیکن قرآن کو نہیں کھولتے، نہیں دیکھتے، نہ سمجھتے، نہ غور و فکر کرتے. کان تو ہیں قرآن کو سنتے نہیں، اس سے مستفید نہیں ہوتے، نہ احکامات کو سنتے نہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. تو سماعت اور بصیرت کا بے انتہا جگہوں پہ ذکر آیا ہے. یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ بنا دیے ہیں ان کے لیے سننے والا بھی انسان کو، اور کانوں سے سننے والا اور آنکھوں سے دیکھنے والا. ہم نے اس کو راہ سمجھا دی ہے. سنیں، غور سے سنیں کس طرح چلنا ہے، زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، قرآن کے مطابق سن کے اپنی زندگی. ہدایت کے راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسان کر دی ہیں اس کے لیے، اور یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے اس کو راہ سمجھا دی ہے. اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کر رہے، چاہے تو ناشکرہ ہو. قرآن آ گیا ہے، ایک ایبلٹی آپ کے پاس آ گئی ہے، اتنی بڑی چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے آپ کو مستفید کر دیا ہے. اب اپنا شکر گزاری کریں یا نہ شکرپن ہے، نہ قدری کریں، پڑھا رہے قرآن، اپنا کھولیں، نہ سمجھیں نہ پڑھیں. یقیناً پھر ساتھ ہی جو ناشکری کرے گا تو ان کا انجام بتایا. یقیناً کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے زنجیریں اور توق اور دہکتی ہوئی آگ. یقیناً نیکوکار بندے ایسے ہی شراب کی جام میں نوش کریں گے جس میں کافور کی ملونی ہوگی، یعنی ملا جلا کافور میں ہوگا. ایک یہ چشمہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پئیں گے، اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے. وہ چشمہ کون سا ہے جس سے مومن پئیں گے؟ حوض کوثر. سبحان اللہ. وہ نظر کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظر کا ماننا جائز ہے. جو اللہ کے نام کی نظر مانی جائے، ایسی نظریں ماننا، تو اس میں اپنی جان مشقت میں ڈالنا یا اپنے آپ کو مالی لحاظ سے مشقت میں ڈالنا نہیں ہے. بس آپ جتنا خلوص کے ساتھ ادا کر سکیں وہ نظر آپ مانا کریں. اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیل جائے گا. اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم آپ سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ. ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جس کی اداسی بڑی ہولناک ہوگی. تو اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے، اور بخش دے گا انہیں تر و تازگی اور مسرت، اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کے سبب جنت اور ریشم کا لباس. وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر، نہیں وہ دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ کی شدت اور نہ سخت گرمی، اور جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی کھلا آسمان ہی ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنے گھنے ان کے اوپر باغ ہوں گے کہ جنت کے سائے جو ہیں ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے. جنت کسے کہتے ہیں؟ باغوں کو. باغوں میں کیا ہے؟ درخت ہیں. تو درختوں کے سائے، آج ہم کسی پیڑ کے سائے نیچے بیٹھے کتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور اس کے پھلوں کے خوشے نیچے جھکے لٹک رہے ہوں گے اور گردش میں ہوں گے ان کے اوپر خدام، یعنی جنت کے چاندی کے برتنوں اور شیشے کے پیالوں کے ساتھ. ایسا شیشہ چاندی کا ہوگا، ان کو ساقیان جنت نے بھرا ہوگا پھر بھرپور اندازے کے مطابق، اور ان کو پلایا جائیں گے اس میں سے ایسا جام کہ جس کی ملونی ہوگی سونٹ کی. سونٹ بھی خوشبودار ایک وہ ہے، اس کے بارے میں آتا ہے. یہ ایک ایسا چشمہ ہے اس جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے. سبحان اللہ. ایک ہمیں چشمے کا ذکر ملتا ہے جہاں سے حوض کوثر ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پلائیں گے، اور یہاں پہ اس چشمے کا نام بھی دے دیا ہے کہ اس کا نام سلسبیل ہے. اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے لڑکے خدام جنت جو کہ ہمیشہ اسی عمر اور شکل میں رہیں گے، یعنی وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، بس وہ خوبصورت نوجوان ہوں گے جو ان کے آس پاس پھریں گے. جب تم انہیں دیکھو گے تو تم محسوس کرو کہ جیسے وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، اور تم جہاں کہیں بھی دیکھو گے وہی نعمتوں میں اور بہت بڑی بڑی بادشاہی دیکھو گے.
ان کے اوپر لباس ہوں گے باریک ریشم کے، سبز ریشم کے، گاڑھے ریشم کے، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار نہایت پاکیزہ مشروب۔ یہ ہے جنتیوں کا مقام۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ تو آج کی یہ مشقتوں میں زندگی کو ڈالنا، آج کا یہ عمل کرنا انسان کرائے کہاں جائے گا؟ نہیں۔ اور کہا جائے گا یہ تم لوگوں کے لیے ہے بدلہ، اور تمہاری جد و جہد کے مقبول ہو چکی ہے تمہارے رب کے ہاں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا۔ پہلے آپ کو حکم کیا ہوا تھا کہ آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور آپ ان میں سے کسی گنہگار کا یا ناشکرے کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے۔ آپ صبر کے ساتھ کام لیجئے اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح و شام۔ پھر ایک بار ہمیں صبح و شام کے اذکار کی تلقین کی جا رہی ہے، تو اہتمام کیا کریں صبح و شام، خاص کر کے جو اذکار جو ہیں وہ شائع بھی ہو چکی ہیں، آپ کے پاس مختلف پمفلٹ بھی شیئر کیے جا چکے ہیں۔ اکثر میں خود بھی آپ کے ساتھ صبح و شام کے اذکار جو ہے وہ اسی لیے شیئر کرتی ہوں کہ آپ اس کو پڑھ لیا کریں، تو اپنی جان کی حفاظت ہے۔ اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر، اللہ سے ملاقات، اللہ کی گفتگو کا شرف جس کو بخشا جائے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ آپ دیکھیے ان صورتوں میں جہاں پہ جنت اور جہنم کے مناظر پیش کیے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ساتھ ساتھ ذکر، اذکار، عبادات کے طور طریقے بھی سکھائے جا رہے ہیں، ان کے اوقات بھی سکھائے جا رہے ہیں، اور پھر ان کے جزا جو ہیں، اجر جو ہے وہ بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے صبح و شام، اور رات کے ایک تہائی حصے میں، ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجیے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیجیے۔ یعنی تھوڑا سا حساب اٹھے ہیں آپ، سجدہ کر لیں، نفل پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 5 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنے ہیں مخصوص کر کے نہیں ہے، مخصوص تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، مختلف رکعت جو ہیں، تو تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اگر وتر کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کنڈیشن میں آپ 5 پڑھ سکتے ہیں، آپ 3 پڑھ سکتے ہیں، آپ 11 پڑھ سکتے ہیں، 7 پڑھ سکتے ہیں، یعنی 1، 3 یا 5 پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے تہجد کے نوافل جو ہیں وہ کاؤنٹ کرنے ہیں، تو پھر آپ کو سو کر اٹھنا جو ہے وہ اس کے لیے شرط ہے۔ پھر آپ اس کے ساتھ تسبیح کے لیے ہے کہ ذکر آپ ساری رات بھی جاری رکھیں، جب تک نیند نہیں آتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے آپ تسبیحات جاری رکھ سکتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ فوری ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور ایک بھاری دن جو ان کے پیچھے آنے والا ہے اس کا دھیان چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا ہے، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کر دیے ہیں۔ یہ ہمارے جو جوائنٹس ہیں کیسے مضبوط ہوئے ہیں، یعنی ہر ایک انگلی کا جوڑ کوہنی کے ساتھ، بازو کے ساتھ، کلائی کا، اوپر شولڈرز کا، یہ سب مضبوط کس نے کیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ان جیسے بدل کر اور لے آئیں گے۔ یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ اب وارننگ دے دی گئی ہے پھر کیا، ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے بس۔ یہ جو ساری باتیں بتائی گئی ہیں نا، کچھ نصیحتیں ہیں، جو شخص چاہے پھر اختیار دے دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو انسان سے اور جنوں سے پوچھ ہے کہ ان کو اختیار دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور تمہارے چاہے کہ جتنا جو کچھ تمہارے چاہے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی جو انسان کا اپنا دل چاہے نا کہ میں یہ کر لوں یا مجھے یہ مل جائے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صاف بتا رہے ہیں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیمن حکیمہ بیان کیے گئے ہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ داخل فرما دیتا ہے اور فرما دے گا اپنی رحمت میں جس کو وہ چاہے گا، اور رہے ظالم تو ان کے لیے اس نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ جی، اس کے ساتھ ہی ہماری سورۃ الدہر آیت نمبر 31 پر مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ المرسلات کا۔ سورۃ المرسلات 29ویں پارے کی لاسٹ سورت ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا پارہ تکمیل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جوڑے کے اعتبار سے اس کا تعلق 30ویں پارے کی پہلی سورت یعنی سورۃ النبا کے ساتھ ہے،
دونوں صورتوں کے مضمون، اسلوب اور آیات کی ترتیب میں گہری مشابہت پائی جاتی ہے۔ سورۃ المرسلات 50 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں 40 جبکہ دوسرے رکوع میں 10 آیات ہیں۔ سورۃ النبا کی کل 40 آیات ہیں۔ اس کے پہلے رکوع میں 30 آیات جبکہ سورۃ المرسلات کی طرح اس کا بھی دوسرا رکوع 10 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے آغاز میں پے در پے قسموں کا ذکر ہے۔ اسی خصوصی انداز کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی تیسری سورت ہے۔ اس سے پہلے ہم ایسی 2 صورتوں کا مطالعہ پہلے بھی کر چکے ہیں جن کا آغاز اسی طرح پے در پے قسموں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی 30ویں پارے کی سورۃ الصافات، 23واں پارہ جو ہم نے پڑھا تھا اس میں سورہ صافات میں ہے، پھر 26ویں پارے کی سورۃ الذاریات میں اور سورۃ الصافات کے آغاز میں۔ قسموں کا مفہوم تو بالکل واضح ہے کہ ان میں فرشتوں کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح سورۃ الذاریات کی قسموں کے بارے میں بھی مفسرین کا اجماع ہے کہ ان سے ہوائیں مراد ہیں، لیکن زیر مطالعہ سورت جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں مرسلات، اس سورت کی قسموں کے بارے میں مفسرین کی آراء مختلف ہے۔ کچھ مفسرین ان سے ہوائیں مراد لیتے ہیں جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ ان میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی سورۃ المرسلات کا، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کے 2 ہی رکوع ہیں اور 50 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا انما توعدون لواقع۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والمرسلات، واو یہاں قسمیہ ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی یا قسم ہے فرشتوں کی جو چلائی جاتی ہیں۔ یہاں فرشتوں کے ساتھ ہواؤں کا ذکر ہے، تو دونوں قسم کی رائے ہیں اس صورت کے بارے میں۔ ہم یہاں پہ ہواؤں کا ہی ذکر کریں گے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی سے، پھر تیز دھند جھکڑ کی صورت میں چلتی ہیں، یعنی جھکڑ کی صورت میں اب ہوائیں بھی چلتی ہیں اور فرشتوں کا بھی جھنڈ کے جھنڈ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات لے کر، کہیں عذاب لے کر، کہیں پر کسی قوم پر خوشخبریاں لے کر آتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، پھر تقسیم کرتی ہیں جدا جدا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں۔ آگے ڈائریکٹ ذکر جو ہے، یعنی پیچھے انداز جو ہے وہ بیان ایسا ہے جیسے ہوا کا ہوتی ہے، کنڈیشنز جو بتائی گئی ہیں، اور آگے پھر ڈائریکٹ ہو گیا خطاب، یعنی فرشتوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ذکر کا القاء کرتے ہیں عذر کے طور پر یا خبردار کرنے کے لیے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ پھر قیامت کا ذکر شروع، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ۔ اب آپ دیکھیے کہ قیامت کا منظر کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ بس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائے گی، شگاف کہتے ہیں سوراخ کو، آسمان میں سوراخ ہونا، اوپر آپ دیکھیں ایک ہول سا ہو جائے، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ ہم اوپر چھت کی طرف دیکھ رہے ہوں، چھت میں اچانک سوراخ ہو جائے، کتنا انسان کو خوف آتا ہے۔ تو یہ آسمان کا شگاف ہونا قیامت کے مناظر میں سے ہے۔ اور جب پہاڑ ریت بنا کر اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کے کھڑے ہونے کا وقت آ جائے گا، یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ خود ہی سوال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کس دن کے لیے، پھر ساتھ فرما دیا کہ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتے رہے بعد میں آنے والوں کو، اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر وہی انسان کی تخلیق کا سارا ذکر جو ہے وہ کنٹینیو ہو گیا، اور ساتھ میں وضاحت فرما دی کہ تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اس نطفے کو رکھ دیا ایک محفوظ مقام میں ایک طے شدہ مدت تک۔ یعنی انسان کے لیے کتنی مدت مقرر ہو جاتی ہے، کوئی 9 مہینے، کوئی 9 مہینے کا ایک دن، کوئی پورا 9واں مہینہ اور کچھ اس سے بھی 1-2 دن اوپر، بہرحال جس کا جتنا رب طے ہو چکا اللہ کی طرف سے۔ تو ہم نے اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی اچھے ہیں اندازہ مقرر کرنے والے۔ آپ دیکھیے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، جس میں سے ایک یہ وقت ہے جب انسان نے دنیا میں آنا ہوتا ہے، وہ انسان کی پیدائش کا وقت۔ ڈاکٹر آپ کو
بے شمار ٹائمز دے دیں، اس وقت ہوگا، اس ڈیٹ کو ہوگا بچہ ڈیلیور، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے، تو یہ قرآن ہمیں دلیل دیتا ہے، اس بات کی پروف دیتا ہے کہ یہ ایک طے شدہ مدت تک محفوظ رہتا ہے، اور اپنے اندازے وقت جو مقرر ہے اس کے مطابق دنیا میں انسان نے آنا ہے۔ دوسرا وقت جو ہے انسان کا، اس کی نکاح کا ہے، اس کی شادی کا ہے، کہ کون سا وقت ہے، کس وقت ہوگی، یہ قسمت اس کی لکھی جا چکی ہے۔ اور تیسرا وقت ہے انسان کی موت کا، کون سا وقت ہوگا، انسان بڑی نجات کے ذریعے اختیار کرتا ہے، بڑی میڈیسن، بڑا اپنے آپ کو جوان رکھنے کی کوشش، بہت بھی کچھ کر لے، اچانک اللہ کی طرف سے اجل ہوتا ہے اور وہ واقع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین اوقات ایسے ہیں جو اندازہ مقرر کرنے والی ہے، اس کے بارے میں ذکر آ گیا۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آیات مبارکہ کا دیکھیے بار بار ذکر آ رہا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر آ گیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر آ گیا تذکرہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور آگے بھی آپ دیکھیں کہ بار بار احاطہ کیا گیا ہے اس آیت میں۔ کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی؟ سمیٹ لیتی ہے نا مردوں کو اپنے اندر، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس کے اندر بنا دیے خوب جمے ہوئے اور اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم نے تمہیں پلایا اس میں سے تسکین بخش پانی۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلا دیا کرتے تھے، چلو اس تین شاخوں والے سائے کی طرف۔ نہ تو وہ سایہ دار ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا ہے۔ وہ آگ اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی جیسے کہ وہ محل ہو، یا جیسے کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ زرد اونٹ آپ دیکھیں، آپ کے گرد زرد اونٹ جو ہے وہ تپا ہوا اور بالکل گولڈن، اس طرح سے آگ کا گولڈن کلر بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسی ہوگی۔ تو پھر بتا دیا ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سن کیوں نہیں لیتے؟ آج ان پہ ہم عمل کیوں نہیں کر لیتے کہ اگر آج جھٹلائیں گے تو پھر ہلاکت ہے نا، بربادی ہے۔ یہی بتایا جا رہا بار بار۔ یہ ہے وہ دن جس میں یہ بول نہیں سکیں گے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر تراشیں۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے جمع کر لیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف وہ چال چل کے دکھاؤ۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیلنج کریں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ لیکن ساتھ ہی پھر تاکیدی جملہ آ گیا، خوشخبری بھی آ گئی، إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، اس دن متقین یقیناً سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے، اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے، ایسے پھلوں کے درمیان وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور ہم ان سے کہہ دیں گے، کھاؤ پیو مزے سے رچتا بستا ان اعمال کے انعام کے طور پر جو تم کیا کرتے رہتے تھے۔ یقیناً ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اے کفار و مشرکین، تم کھا پی لو تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم لوگ مجرم ہو۔ دنیا کی زندگی میں بس تھوڑا سا کھا پی لو، آخر میں تو مجرم ہو۔ جس دن ہلاکت اور بربادی ہوگی تمہارے جیسے تمام جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اپنے رب کے سامنے جھکو تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ تو پھر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اب اس قرآن کے بعد یہ اور کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر پر پھر سوال کرتے ہیں کہ اتنا کچھ واضح بتا دیا، اتنے احکامات، ہر چیز ان کو واضح کر دیے، قیامت اور جہنم اور ہر چیز اس کتاب میں لکھی ہے، کس چیز کا پردہ رہ گیا؟ اب تو اتنی واضح احکامات پڑھ لیے، تو اب کون سی ایسی اور بات ہوگی، کون سا ایسا اور کلام ہوگا کہ اس پر ایمان لے آئیں گے؟ قرآن جیسا کلام سن کر بھی جس انسان کی آنکھیں نہیں کھلیں تو اس کے بعد اس کی آنکھیں بھلا کب کھلیں گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نور بصارت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو مزین کر دے، اس کلام کے ساتھ پر نور کر دے ہمارے اعمال کو بھی، اور اپنے اس کلام کے ساتھ ہمیں بہترین طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کلام سے مستفید کیا، ہمیں ایمان کے حال میں اس دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں انسان کی تخلیق دیکھتے ہوئے بارہا بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور پھر انسان کے لیے جو چیز تو نے عطا کی تھی ایمان اور علم، تو نے ہمیں وہ عطا کیا۔ اللہ تیری اسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، باقی دنیاوی نعمتوں کا تو ہم شمار کریں تو پتہ نہیں دن سے رات اور رات سے دن ہزاروں سال گزر جائے، ہم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ ہمارا
29واں پارہ تبارک الذی جو ہے سورۃ المرسلات آیت نمبر 50 پر یہاں تکمیل ہوتا ہے۔ تو آئیے سب مل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہم سے تیرے اس علم کو سیکھنے میں، پڑھنے میں اور اس کو مجھ سے اگر آپ تک پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو، کوئی خطا غلطی ہوئی ہو، اللہ رب العزت اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے، اور اس جو چیزیں ہم نے اس کے اندر پڑھے اللہ کے حکم اس سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آج اس زندگی میں آخرت کی فکر جو ہے لاگو کر دے تاکہ ہم آخرت کے دن متقین میں شامل ہوں اور اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو، اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین یا ربنا آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔